نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين یہ آیت کریمہ ایک دعا پر مشتمل ہے اور یہ دعا جن لوگوں نے کی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کہلاتے ہیں. حواریین حواری کی جمع ہے. پہلے ہم سمجھیں کہ حواری کسے کہتے ہیں. حواریین کا معنی الانصار الخلص، بالکل خالص مدد کرنے والے. حواری وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں، توحید خالص کو سمجھتے اور مانتے ہیں اور دین کے اللہ تعالیٰ کے سچے مددگار بنتے ہیں، جن کے مدد کرنے میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، صرف اللہ کے دین کے لیے اور اس کی رضا کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا حواری کہا ہے اور وہ ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ.
صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان لکل نبی حواری وحواری زبیر، ہر امت کا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ زبیر بن عوام ہے، یہ صفیہ کے بیٹے تھے، نبی علیہ السلام کی پھوپھی، اور ان کا ایک اور رشتہ تھا نبی علیہ السلام سے، آپ کے ساڑو ہوتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن اسما ان کے نکاح میں تھی۔ ان کے مناقب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب اس زمین پر صرف 7 لوگ اسلام لائے تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا احد السبع، 7 اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نام، وہ سابقین اولین میں سے۔ ان کے مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جنہیں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں زبیر بن عوام کا نام بھی ہے۔ اور ان کے مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان 6 افراد میں ان کا نام تھا جنہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نامزد کر کے گئے تھے کہ یہ 6 افراد، انہیں کی شورا ہوگی اور انہی میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے گا اگلی عمارت کے لیے۔ تب وہ شورا کا اجلاس ہوا اور اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ بچپن سے جنگ کی تربیت، جسمانی طاقت ان میں موجود تھی۔ کتب تاریخ میں چھوٹا سا قصہ ہے، جاہلیت کے دور میں جب یہ بچے تھے 8-10 سال کے، تو ایک لڑکا نوجوان ان کے گھر آیا، تو ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب آپ کی سگی پھوپھی، انہوں نے دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے کہا کہ زبیر کہاں ہے، میں اس سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آ جاتا ہے، زبیر کو بلا کے باہر بھیج دیا، دونوں میں کشتی ہوئی اور زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے چشمے زدن میں گرا کر بچھاڑ دیے۔ وہ ذرا خفیف سا ہوا لڑکا جو بڑے دعوے سے آیا تھا، شرمندہ سا ہوا، کھڑا ہو گیا۔ تو جناب صفیہ نے کہا کیف وجدت زبرا عاقتا ام تمرا ام قرشیا صقرا، کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا، مکھن اور ملائی یا قریش کا شکرا اور باز؟ تو کیا جواب دیتا بیچارہ، خفیف سا ہو کے چلا گیا۔ یہ فروسیت، یہ شجاعت اور یہ طاقت بچپن سے موجود تھی۔ اور ان کے مناقب اس وقت منظر عام پر زیادہ آئے جب جنگ خندق ہوئی۔ جنگ خندق کے دوران یہ اطلاع مل چکی تھی نبی علیہ السلام کو کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ساتھ شکنی کی ہے۔ ان کا ایک عہد تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کے حلیف بن کے رہنے کا۔ وہ جنگ کے دوران پتہ چلا کہ انہوں نے وہ عہد توڑ دی ہے اور جنگ احزاب میں کفار قریش کی مدد کی ہے۔ بلکہ جنگ احزاب میں بھڑکانے میں یہودیوں کا کردار تھا۔ جب ان کو بنو نذیر میں جوتے پڑے اور وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، یہ کفار قریش کے پاس گئے، ان کو جنگ کے لیے ابھارا۔ پھر قبیلہ بنو غطفان
بہت بڑا قبیلہ، ان کے پاس چلے گئے، ان کو ابھارا اور کہا کہ ہم پوری آپ کی مدد کریں گے، جو یہودی مدینہ کے اطراف میں موجود ہیں سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ جن یہودیوں کتوں کی تحریض پر 10,000 کا لشکر تیار ہوا، 10,000۔ شروع سے یہ سازشی قوم، انتہائی بدخواہ قوم، 10,000 کا لشکر تیار ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ چھوٹی سی بستی مدینہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تیاری اس طرح کی کہ خندق کھدوا دی مدینہ کے ارد گرد، جتنے مجاہدین تھے صحابہ سب کو میدان ملے، 3,000 کی تعداد۔ بچوں عورتوں کا کیا کریں؟ انہیں پہاڑوں پر پہنچا دیا، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر پناہ لینے پر مجبور کر دیا، گھر خالی ہو گئے۔ بڑی مشکل صورتحال تھی، موسم انتہائی سرد تھا، شدت کی سردی۔ صحابہ نے خندق کھودی۔ یہ ان کی ایک لازوال استقامت کا کامیاب امتحان تھا۔ 20-22 دن محاصرہ رہا، پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ اس جنگ کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ کچھ وقت کو یاد کرو جب یہ کفار تمہارے پاس آئے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ مکہ کے مدینہ کے 2 راستے ہیں، ایک اوپر کا پہاڑی راستہ، ایک نیچے کا زمینی راستہ۔ اوپر کے راستے سے یہودی آئے تھے اور بنو غطفان کے لوگ آئے تھے، اور نیچے کے راستے سے کفار قریش آئے تھے۔ اور 10,000 کا جتھا سامنے کھڑا ہے جس کے مقابلے کی کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں۔ 20-22 دن کا محاصرہ رہا، پھر اللہ کی مدد آئی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب یہ آئے تمہارے پاس اوپر نیچے سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہیں دیکھ کر آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں ہل نہیں رہی تھی، ادھر سیدھا وہی دیکھ رہی تھی۔ جب خوف کی شدت ہو بندہ دائیں بائیں نہیں، اس خوفناک چیز کو دیکھتا ہے۔ آنکھیں پتھرا گئی بالکل۔ بلغت القلوب الحناجر، اور یہ دل کچل کر گلے تک آ گئی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کر بیٹھے۔ مختلف گمان، 2 گمان تھے، ایک مسلمانوں کو اور ایک منافقین۔ منافق بھی ساتھ تھے۔ منافقین کا گمان یہ تھا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، بڑا مدد کے وعدے، کہاں گئی وہ مدد؟ کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو چٹان بیچ میں آگے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، فرمایا کہ میں توڑتا ہوں۔ تو آپ نے کدال سے وار کیا، پہلا وار کیا اور فرمایا کہ یہ وار قیصر روم کی پشت پر۔ دوسرا وار ایک چمک سے نکلی، فرمایا کہ یہ وار کسرا فارس کی پشت پر ہے۔ تیسرا وار کیا، فرمایا کہ قصور یمن اور قصور حبشہ بھی ہمارے پاس آ گئے۔ یہ ساری خبر صحابہ نے سنی۔ منافقین کہنے لگے کہ کسرا اور قیصر کی فتح کی باتیں ہو رہی ہیں، حبشہ اور یمن کے محلات کی فتح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج حال یہ ہے کہ ایک بندہ اکیلا قضائے حاجت تک نہیں جا سکتا، اتنا ڈر اور خوف۔ یہ تھا گمان منافقین کا۔ مسلمانوں کا گمان کیا تھا؟ بلکہ یقین کہ اللہ کے رسول کے وعدے سچے ہیں، فتح کے، نصرت کے۔ اللہ تھوڑا سا آزماتا ہے، جو جوڑتا ہے۔ بندہ اگر صابر ہو، مخلص ہو، تو اس کی مدد آ جاتی۔ ان مع العسر یسرا، جب شدت کی تنگی ہو تو آسانی آ جاتی۔ اب یہ شدت کی تنگی ہے، 10,000 کا لشکر ہے، موسم انتہائی سرد ہے، مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ آزمائش کی انتہا ہو گئی، اب مدد آئی کہ آئی، نصرت آئی کہ آئی۔ یہ گمان تھے تو کہ تم مختلف گمان لیے بیٹھے تھے۔ منافقین کا گمان یہ تھا کہ وعدے جھوٹے ہیں، کون ان کا مقابلہ کرے گا؟
اور مسلمانوں کو گمان یہ تھا کہ اللہ رسول کی بات سچی، ان قریب مدد آنے والی، مدد آ ہی گئی۔ فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد اللہ نے مشرقی ہواؤں سے کی اور قوم عاد کو تباہ کر دیا مغربی ہواؤں سے، ان پر بھی آندھی کا طوفان آیا تھا اور ساری قوم کو برباد کر دیا، ایک بندہ تک نہیں چھوڑا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے مشرقی ہوائیں بھیجی، بالصبا، صبا مشرقی ہواؤں کو، جنہوں نے کفار کے کیمپوں کو اکھاڑ دیا، 10,000 بندوں کا کھانا پکڑا تھا، دیگیں الٹ گئیں، مویشی بھاگ نکلے، استقرار نہیں تھا، ثبات نہیں تھا۔ ابو سفیان نے النجا کا بھاگو 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 بھاگ نکلے، مشرکین بھاگ گئے، وہ جنگ ختم ہو گئی، بڑا مال غنیمت چھوڑ کر گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو جو خبر ملی تھی کہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی ہے، تو واقعے کی تثبت اور یقین حاصل کرنے کے لیے فرمایا من یأتینی بخبر القوم، اس قوم کی خبر کون لے کر آئے گا، یعنی بنو قریظہ کی کون لے کر آئے گی؟ ایک شخص کو کھڑا ہو تیار ہو جو خبر لائے کہ واقعی انہوں نے عہد شکنی کی یا نہیں کی۔ جنگ میں کوئی بندہ اندھا ہو کر حملے نہیں کرتا، پورے یقین، تحقیق اور تاکید کے بعد خبر کون لائے گا؟ اب شدت کی سردی، 20-22 دن کا محاصرہ، اس سے قبل اطراف مدینہ میں خندق کا کھودنا، دشمن کی دہشت، جانا نکلنا اکیلے بنو قریظہ کے وسط میں ایک مشکل کام، ایک بندہ جائے دشمنوں کے نرغے میں تحقیق کرنے کے لیے، کوئی آسان کام نہیں۔ زبیر نے کہا میں جاؤں گا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، آپ نے 3 بار کہا من یأتینی بخبر القوم، اس قوم کی خبر کون لائے گا؟ فرمایا کہ میں، پھر فرمایا کون لائے گا؟ عرض کیا کہ میں، پھر فرمایا کون لائے گا؟ عرض کیا کہ میں۔ اس وقت فرمایا تھا ان لکل نبی حواری وحواری الزبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر، بڑی فروسیت کے ماہر، جنگ بدر میں انہوں نے زرد پگڑی پہنی ہوئی تھی، امامہ، خوبصورت نوجوان، اور پگڑی میں اور خوبصورت۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جنگ بدر میں جو فرشتے 5000 آئے ہیں وہ زبیر کے حلیوں پر آئے ہیں، ان کے چہرے اور ان کی پگڑی کے مطابق آپ حلیہ بنا کر رہے ہیں، ویسے ان کی شکلیں اور ویسے ان کی پگڑی جو زبیر ابن عوام کی پگڑی، تو زبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے حواری، الانصار الخلص، خالص مدد کرنے والے، ان کا اپنا ایمان مستحکم، اپنا عقیدہ مستحکم ہو، اور وہ کسی شرط کے بغیر، کسی مفاد کے بغیر اسلام کے مددگار ہوں، نبی کے مددگار ہوں۔ تو فرمایا کہ زبیر میرے حواریوں میں سے۔ یہ دعا جو ہے، جو آپ کی آیت کریمہ پڑھی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعا ہے، ان کے خالص مددگار۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم من انصاری الی اللہ، للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا، انہوں کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والا، اللہ کے دین کی مدد کرنے والا کون ہے؟ جمع غفیر تھا بنی اسرائیل کا۔ ان حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار۔ یہ حواری الانصار الخلص، بالکل خالص مدد کرنے والے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، محدود تعداد کے۔ باقی بنی اسرائیل کفر اور ربی کی نافرمانی کی طرف مائل تھی، تو ان چنے ہوئے لوگوں کی دعا ہے یہ، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو تو نے اتارا، یہ تیری وحی انجیل، اس سے قبل تورات، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر دونوں کتابوں کی اتباع ضروری تھی،
انجیل کی بھی اور تورات کی بھی. ہم ایمان لے جو دونوں اتارا، انجیل پر بھی ایمان، تورات پر بھی ایمان. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، رسول کی اتباع کی ہے. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ لے، ہمارا نام ڈال دے شاہدین میں. یہ ان کی دعا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل. ربنا، اے ہمارے رب. اکثر دعائیں ربنا کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اکثر دعائیں ربنا کے ساتھ. تم دعا مانگنے والا کیا کہتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب. یہ دعا کرنے سے پہلے اپنے اندر سوچو کہ اس کو رب مانتے ہو. ربنا جو کہہ رہے ہو، ربنا ربنا ربنا، اس کو رب مانتے ہو؟ رب ماننے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں 3 چیزیں ماننا، نفی اور اثبات کے ساتھ. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے پوری کائنات کا، ایک ذرے سے لے کر آسمانوں اور عرش تک ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے اور کوئی نہیں. نفی اور اثبات. نہ کوئی درگاہ والا، نہ کوئی آستانے والا، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی قبے والا، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، کوئی نہیں. یہ مانتے ہو؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں. جیسے قرآن نے کہا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں. بالکل حق، اور کوئی مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے. ایک ذرے سے لے کر آسمان اور عرش معلیٰ تک ہر شے کا مالک اللہ ہے اور کوئی مالک نہیں. نفی اور اثبات کے ساتھ. اور تیسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، اسی کا امر نافذ اور کوئی مدبر نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. نفی اور اثبات کے ساتھ اللہ ہی مدبر اور کوئی مدبر نہیں. تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. کوئی درخت کا پتا اگر جھڑتا ہے تو اللہ کے امر سے جھڑتا ہے. ایک قطرہ پانی کا برستا اللہ کے امر سے برستا ہے. الا لہ الخلق والامر، بات ہی ختم ہو گئی. قرآن کہہ رہے ہیں خلق بھی اللہ کی، امر بھی اللہ کا. یعنی پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے، اور اس پوری خلق پر اللہ کا امر نافذ. امر بھی اللہ کا. امر کی 2 قسمیں، امر تکوینی اور امر شرعی. امر تکوینی تقدیر کے فیصلے، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کہاں کہاں جائے گا. روز کا جو بھی معمول، اس کا خالق اور اس کا امر کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں. امر شرعی، اللہ کی شریعت کے فیصلے، نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ بھی اللہ کا امر ہے، کسی انسان کا نہیں. امر آسمانوں پر بنا، زمین پر نہیں بنتا. زمین کے مفتی نہیں بناتے، زمین کے امام نہیں بناتے، اللہ بناتا. امر تکوینی میں سارے مجبور ہیں اس امر کو ماننے میں، کسی کا کوئی اختیار نہیں. اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے کوئی مر نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو. امر شرعی میں کچھ آپ کو اختیار ہو، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا. یہ انسان کی نحوست اور غلاظت ہے کہ اللہ کے امر شرعی کو نہیں مانتے. یہ ایک امتحان ہے، قیامت کو حساب دینا پڑے گا. امر تکوینی سارا اللہ کا ہے، امر شرعی بھی سارا اللہ کا ہے. اللہ لہ الخلق والامر، یہ خلق بھی اللہ کی اور خلق پر اللہ کا امر نافذ. یہ ہے توحید ربوبیت. ربنا، اے ہمارے رب. پہلے اپنے عقیدے کا امتحان لو، اس کو رب مانتے ہو؟
جو مانتے کہ وہ خالق اور کوئی خالق نہیں، ایک ذرے تک کا نہیں، وہی مالک اور کوئی مالک نہیں، ایک ذرے تک کا نہیں، اسی کا امر چلتا ہے، نافذ ہے، اور کسی کا نہیں۔ امر تکوینی بھی اسی کا ہے، امر قدری بھی اس کا، امر شرعی بھی اس کا ہے۔ کوئی بندہ شریعت میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہمارے نبی کی بات سن لو، ہمارا نبی اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے ایک نقطہ بھی نہیں پیش کر سکتا اس دین میں، سب اللہ کی وحی ہوگی۔ تو کون سا انسان کس بات کی مولی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نقطے کے داخل کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ ہم نے جو بنا رکھے اپنے مرشد اور اپنے پیر، اپنے امام، ان کی اندھی پیروی کرتے ہیں، تو کیا اس کا جواز؟ سارا امر اللہ کا۔ یہ توحید ربوبیت، ربنا کہنے سے پہلے اپنے سے پوچھو، وہ کو رب مانتے ہو؟ بلا شرکت غیر اس کو خالق مانتے ہو؟ بلا شرکت غیر اس کو مالک مانتے ہو؟ بلا شرکت غیر اس کو مدبر مانتے ہو؟ ہر امر کا مالک مانتے ہو؟ امر تقدیری کا بھی، امر شرعی کا بھی، بلکہ امر جزائی کا بھی۔ امر جزا قیامت کے دن ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا، اکیلا اللہ، ساری کائنات کا، جنتی کون جہنمی کون، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ایک بندے کا فیصلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، یہ سارا امر اللہ کا۔ تو ربنا کہنے سے پہلے پوچھو اپنے آپ سے، اس کو رب مانتے بھی یا نہیں؟ یہ دعا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی، اور اللہ نے اس دعا کی تعریف کی۔ ان حواریین کا ذکر قرآن میں محفوظ رکھا، قیامت تک محفوظ ہے۔ معنی ان کا ربنا کہنا قابل قبول تھا، اللہ کو واقعی رب مانتے تھے، تبھی ربنا کہا انہوں نے، تبھی اللہ نے قبول بھی کیا۔ اب آگے کیا ہے؟ آمنا بما انزلت، جو تو نے اتارا اس پر میں ایمان لائے۔ اللہ نے کیا اتارا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور موسیٰ علیہ السلام کی زبور، اللہ نے یہ اتارے۔ تبھی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزوں کی تعلیم دے دی، ایک قرآن کی اور ایک حدیث کی، الکتاب والحکمہ، تیسرا تورات اور چوتھا انجیل۔ یہ 4 چیزوں کی تعلیم ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ وہ آسمان پر موجود ہیں، زندہ ہیں، اور ان 4 چیزوں کا علم ان کے پاس موجود ہے، قرآن کا بھی، کتاب یعنی قرآن، الحکمہ حدیث، تورات اور انجیل۔ سوال تورات کی تعلیم کیوں دی؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ جواب یہ کہ اس کتاب کی تنفیذ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ جو احکام تورات کے سارے احکام آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان کو آپ نے ماننا بھی، ان کی تنفیذ بھی کرنی، اس لیے تورات کی تعلیم دی۔ انجیل کی کیوں دی؟ تو ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں فضائل ہیں، رقائق ہیں، اس کی تعلیم بھی دی ہم نے، ان کی اپنی کتاب ہے۔ تو قرآن و حدیث کی کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے زمین پر، نزول فرمائیں گے، اور قرآن و حدیث کی بات کریں، قرآن و حدیث نافذ کریں گے۔ کسی فقہ، کسی امام کی فقہ نہیں، کسی مجتہد کا قول نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، نبی کی توہین ہے وہ کہ کسی امتی کی شریعت کو نافذ کرے۔ خالص قرآن کی تنفیذ کریں گے، خالص حدیث کی تنفیذ کریں گے۔ اس لیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و سنت کی تعلیم بھی دے رکھی ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دے رکھی ہے۔ جو ان کے حواری تھے، ان کی دعا آمنا بما انزلت، کہ جو تو نے اتارا وہ سر ایمان لا چکے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کر لی۔ رسول کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اتباع کر لی ہم نے۔ مگر رسول کی اتباع ہی وہ عظیم نیکی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ حواریین نے اپنی اس دعا کے لیے 2 وسیلے پیش کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسیلے والی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ وسیلہ شخصی نہیں، کسی کی جاہ اور کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں،
اس کو قرآن نے شرک قرار دیا. نبی کا واسطہ، ولی کا واسطہ شرک کا وسیلہ ہے. 3 وسیلے مشروع ہیں بس. ایک اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اس کے اسماء و صفات کا. ساری دعائیں اسی وسیلے پر مشتمل. ہر دعا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ. ہر دعا میں نبی علیہ السلام نے یہ وسیلہ پیش فرمایا ہے. قرآن پاک میں دعائیں، احادیث میں دعائیں، کسی دعا میں شخصی وسیلہ نہیں. حتیٰ کہ چونٹی نے دعا کی سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو ان کا وسیلہ پیش نہیں کیا. چونٹی کیا؟ چھوٹا سا جانور. اللہم انا خلق من خلقی ولیس من غنم سقیات. اللہ کو وسیلہ پیش کیا اس کے خالق ہونے کا، سلیمان علیہ السلام کا نہیں، کسی شخصیت کا نہیں. کہ تو خالق ہے، تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ ہم کو پانی عطا فرما. پھر پانی مل کے بارش برسی. الگ قصہ ہے. یہ پہلا مشروع وسیلہ اللہ کو اس کے اسماء کا، اس کے صفات کا، اس کے افعال کا وسیلہ پیش کرے. اس عقیدے کے ساتھ کہ ان اسماء میں، ان صفات میں، ان افعال میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، تب یہ وسیلہ پیش کریں. دوسرا وسیلہ جو ہے وہ ہے اپنے نیک اعمال کا. صحیح بخاری میں وہ قصہ اصحاب الغار کا، وہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے، رستہ بند ہو گیا تھا. ان تینوں نے دعا کی تھی اپنی ایک ایک نیکی کا وسیلہ پیش کر کے. وہ طویل قصہ موجود ہے. یہ مشروع وسیلہ ہے. تیسرا وسیلہ نیک لوگوں سے دعا کروانے کا. کوئی بندہ نیک ہو، آپ کو اس کا علم ہو، سچے عقیدے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حلال کھاتا، حلال کماتا ہے، حلال پہنتا ہے، حلال پیتا ہے. کیونکہ حلال مال جو ہے اس کا کردار ہے دعا کی قبولیت میں. مال اگر حرام ہے تو بندہ حج پہ چلا جائے، عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، یا رب کر رہے ہیں. اور فرشتے ہر دعا پر کہتے ہیں کہ مطعموں کا حرام ہے، ملبسوں کا حرام ہے، مشربوں کا حرام ہے، غذیت حرام ہے، ورنہ استجاب لک. اللہ کے بندے تو حج کرنے آیا ہے، تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تیری غذا اور خوراک حرام کی، نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیری دعائیں قبول ہے. ایسے کسی نیک بندے کا جس کو رزق حلال کا قصد ہو، اسی کی حرص ہو، تو اس کو دعا کا کہا. ہر قص و ناقص کو نہیں. یہ دعا کیجیے، دعا اتنا ہم نے اس کو رگڑ کے رکھ دیا ہے. ہر قص و ناقص دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا. بہت کم واقعات. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں تھی کہ ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا یمن میں، وہ ویسے کرنی نامی، جس کی اس سے ملاقات ہے اس سے دعا کرو، مستجاب الدعوات ہے. ایک ہی بندے کا. اور حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ اکا دکا 2-4 واقعات ہوں گے. ایک ہی بندے کو اس سے دعا کروانا. تو ہم نے اس کو اتنا رگڑ کے رکھا ہوا ہے، ہر بندہ دعا کرنا، دعا کرنا. اور کوئی کامیابی مل جائے تو آپ کی دعا سے، بندہ مبارکباد دے تو فلاں کام آپ کا ہو کہ یہ آپ کی دعا سے. وہ جھوٹ بھی ہو سکتے. تم جانتے ہو کہ اللہ نے وہ چیز تمہیں دی اس کی دعا سے دی. ایک موقع اللہ نے دیا اللہ کو یاد کرنے کا کہ اللہ کا فضل، اس کا انعام، اس کا احسان، وہ بھی آپ کھو دیتے ہیں آپ کی دعا سے. بس اللہ کے فضل کو یاد ہی نہیں کرتے، اس کے احسان کو یاد ہی نہیں کرتے. تو چند فرسودہ باتیں ہماری زبانوں پر ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کہ 3 مشروع وسیلے ہیں. باقی کسی شخصیت کا وسیلہ، کسی کی چاہ کا وسیلہ، کسی کے مقام کا وسیلہ قطعاً ثابت نہیں. کوئی دعا نہیں، کوئی کتاب و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے. ہماری جی نے کیا وسیلہ پیش کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، ان کی چاہ اور ان کے مقام کا نہیں، بلکہ 2 عمل پیش کیے. ایک عمل یہ کہ جو تو نے اتار اس پر ایمان لا چکے، جو ہمارا عمل ہے، ہماری نیکی ہے، اس پر ایمان لا چکے. دوسرا ہم رسول کے متبع ہیں، کسی شخصیت کے نہیں، کسی فلاں فلاں کے نہیں، خالص رسول کی اتباع کرنے والے ہیں. تو ان 2 چیزوں کو وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اپنے 2 نیکیوں کا، 2 اعمال کا. اور دونوں بڑے زبردست اعتقادی عمل، بہت کم لوگوں کو نصیب ہے. ایک اللہ کی وحی پر ایمان لانا اور بس، دوسرا رسول کی اتباع کرنا اور بس. بہت کم لوگوں کو یہ توفیق حاصل.
ورنہ ہمارے سامنے سینکڑوں جو ہیں وہ راستے ہیں، سینکڑوں شخصیات ہیں، سینکڑوں برادریاں ہیں، سینکڑوں تہذیبیں ہیں، سینکڑوں ثقافتیں ہیں. ہم سب میں منہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ دین خالص، اللہ کا دین خالص ہے. سیدھا دین کو دیکھو، صرف دین کو دیکھو، دائیں بائیں نہ دیکھو. یہ عمل اللہ کو پسند ہے. مگر آج ہم دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، فلاں کو بھی سنو، فلاں کو بھی سنو، فلاں کو بھی دیکھو، فلاں کو بھی دیکھو، فلاں کو پڑھو، فلاں کو پڑھو. دین کی غیرت اور حمیت کہاں ہے؟ صرف دین کو پڑھو بس. اہل بدع سے کنارہ اختیار کرو، صرف دین. اور ان حواریین نے یہ صرف دین ہی پیش کیا، یہ وسیلہ پیش کیا. ہمیں ایمان لائے جو تو نے اتارا، بس دائیں بائیں کچھ نہیں. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی. تو پھر تجھ سے مانگنا ہمارا حق. اپنا عقیدہ پیش کیا. جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک بندہ دعا کر رہا تھا مسجد نبوی میں. اسے معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے. وہ دعا میں منہمک ہے، ہر چیز سے غافل، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، ہر چیز سے غافل. اللہ کے نبی سن لیں، کیسا ہی عجیب اور عظیم منظر ہوگا. اللہ کے نبی سن لیں اس کی دعا کو. اس کی دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت. یا اللہ میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں. اور سوال کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے. اللہ اکبر. میں یہ گواہی دیتا ہوں، میرا عمل ہے، میرا عقیدہ ہے کہ تو اللہ ہے. اور لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تیرے اللہ ہونے کا معنی یہ کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. گر گڑا کر اپنا وسیلہ پیش کر رہے کہ تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں، تیرے در پہ دستک کیوں دے رہا ہوں، تجھ سے مناجاتیں کیوں کر رہا ہوں، تیرے سامنے تضرع کیوں کر رہا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں، اس گواہی میں میرا حق ہے کہ میں تجھ سے مانگوں. وہ گواہی کیا ہے؟ انت اللہ، کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. الاحد الصمد، تو احد ہے، یکتا، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، افعال میں بالکل اکیلا، یکتا. الصمد اور کامل، کوئی نقص نہیں. کوئی غیر شریک ہوگا تو نقص آئے گا نہیں. سارا کام تو کرتا ہے. تو اکیلا آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق. کوئی غیر اگر اس خالق ہونے میں شریک ہوگا تو نقص آئے گا نا تیری خالقیت میں. تو اکیلا اولاد دینے والا، کوئی غیر اگر اولاد دے گا تو تیری اولاد دینے اور خالقیت میں نقص آئے گا، کمی آئے گی. الصمد، تو کامل، اکمل، لم یلد ولم یولد. ایسی ذات، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی اولاد اور بیٹا بیٹی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، وہ دعا مانگ رہے ہیں. وَقَدْ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ. اس شخص نے اللہ سے جو دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کا واسطہ پیش کر دیا. اسم اعظم کا. اور یہ واسطہ وہ ہے کہ جب بھی اس واسطے سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ قبول کرے گا. جو چیز مانگو کہ اللہ عطا کر دے گا. اور اس بندے کی دعا دیکھو، اپنی دعا اور اپنے سوال میں وسیلہ پیش کر رہے. نبی سامنے موجود ہے، مدینے میں موجود ہے. آپ کی ذات اور آپ کی چاہ کا نہیں، صحابہ کا عقیدہ، تبھی ایمان کہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ نہیں. اپنا عقیدہ پیش کیا، میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے. اللہ کی گواہی دینے کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اس کو ساتھ یہ ماننا پڑے گا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہم کہہ کر دعائیں کرتے ہو، پہلے اپنے اندر جھانکو، اس کو اللہ مانتے
کتنی درگاہیں، کتنے آستانے، کتنے قبے جن کا قصد کرتے ہو، کتنی قبروں کے طواف کرتے ہو، کتنی قبروں پر دیے جلاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، سارا پرلے درجے کا شرک ہے۔ اللہم اللہم کر رہے ہو، یہ کہنے کا جواز ہے تمہیں؟ اس کہنے کے مجاز ہو تم؟ اللہم اللہم اس کو اللہ مانتے ہو؟ انت اللہ لا الہ الا انت، میں تجھے اللہ مانتا ہوں کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کو اللہ ماننے کا معنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر دعا ربنا کے ساتھ یا اللہم کے ساتھ، تو یہ دعا کرنے کا حق کس کو ہے؟ جو اللہ کو اللہ مانتا ہو، وحدہ لا شریک لہ۔ اگر قبروں میں چڑھاوے بھی ہوں اور سجدے بھی ہوں اور طواف بھی اللہم اللہم کر رہے ہو، یہ دعا بالکل باطل، ناقابل قبول۔ اپنی دعا کے پہلے صیغے اور پہلے لفظ کے امتحان میں ناکام ہو تم، آگے کیا بات نہیں، ناکام ہو چکی ہو تم۔ اللہم کہتے رہے اس کو اللہ مانتے نہیں ہو، ربنا کہہ رہے اس کو رب مانتے نہیں ہو، تو پہلے لفظ میں تم ناکام ہو، آگے کیا بات چلے گی؟ وہ دعا قبول نہیں ہو۔ دنیا کی کوئی چیز مانو کہ اللہ دے دے گا، کیونکہ دنیا کی حقیقت کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ بھی رکبوا الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتی پر سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے، اللہ بیڑا پار لگا دیتا۔ دنیا دے دے گا، آخرت نہیں، تقویٰ نہیں، جنت نہیں، اپنی رضا نہیں، اپنی مغفرت نہیں۔ اس کے لیے خالص عقیدہ کہ وہ خالص رب ہے اور وہ خالص اللہ ہے، یہ بنانا ضروری ہے۔ تو ان حواریین نے بھی ربنا کہا اور ساتھ دو وسیلے پیش کیے۔ ہم تجھ سے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دو چیزیں، دو ہمارے عمل ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جو تو نے اتارا تیری وحی، اس پر ایمان لا سکتے۔ ہم صدق دل سے تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی خلجان نہیں، اور صدق دل سے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی کی اتباع میں کوئی شریک نہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کی آیت ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہو، مقابلے میں قوم کی بات آ جائے، برادری کی بات آ جائے، باپ دادا کی بات آ جائے، قرآن کو رد کر دیتے ہیں، حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کتاب و سنت ہو، مقابلے میں امام کا قول آ جائے، کتاب و سنت پیچھے، امام کا قول آگے، یہ نہیں۔ واتبعنا الرسول، ہم نے خالص رسول کی اتباع کی، اور رسول کی اتباع کے مقابلے میں کوئی شخصیت کھڑی نہیں کی، کسی کو قائم نہیں کیا، کسی کو کھڑا نہیں کیا۔ یہ ہمارا واسطہ، ہمارا وسیلہ ہے، یہ بڑا قوی وسیلہ ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ لے شاہدین کے ساتھ، مع الشاہدین من الشاہدین، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ لے شاہدین کے ساتھ۔ شاہدین کے دو معنی ہیں، یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ شاہدین کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں امت محمدیہ کو شاہدین کہا ہے۔ لیکون الرسول علیکم شہیدا، رسول شہید ہے، اور اس امت کو شہداء کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہی دینے والے۔ ہمیں شاہدین میں لکھ لے، ہمارا درجہ اوپر کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ہمیں وہ شرف عطا فرما دے جو شاہدین کا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں داخل کر لے۔ ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا مقام اونچا ہے، امتی عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، لیکن شرف کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے ہمیں شاہدین میں لکھ لے، ہمارا نام شاہدین کی لسٹ میں داخل کر دو۔ کہ امت محمدیہ کا مقام مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوگا قیامت کے دن۔ ایک ہی حدیث کافی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نحن الآخرون السابقون، ہم وہ امت ہیں جو زمانے کے اعتبار سے آخری ہیں، مگر قیامت کے دن جنت میں داخلے کے اعتبار سب سے آگے ہوں گے۔ ہم آخری امت ہیں، جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ یہ امت کا رتبہ اور شرف ہے۔ تو فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین میں شامل کر لیں، یعنی وہ درجہ عطا فرماتے جو درجہ شاہدین کا ہے۔ شاہدین کون ہے؟ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔
دوسرا معنی مع شاہدین کا، شاہدین کا معنی سچی گواہی دینے والے، مشاہدہ کر کے. مشاہدہ اور شاہد کا ایک ہی مادہ ہے، شین ہا دال. شاہد یا مشاہد، شاہد کا معنی گواہی دینے والا، مشاہد کا معنی دیکھنے والا، دیکھ کر گواہی دینے والا. یہ ان لوگوں میں شامل کر لے جن کا یقین اتنا پکا ہے، اتنا پختہ ان کا یقین ہے، گویا وہ ہر چیز کی گواہی اس کو دیکھ کر دے. وہ کتنی مضبوط گواہی ہوگی. اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے. مجھے نبی اسلام کی حدیث تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھا ہے. تو اس وقت عبادت کا کیا علم ہوگا؟ اور اگر وہ تم نے نہیں دیکھا تو وہ تمہیں دیکھ رہی. یہ تصور ہو، یہ تصور. اللہ کی مثال کوئی نہیں. کسی کمپنی میں ملازم ہو، آپ کام کریں گے، اچھا کریں گے، لیکن کمپنی کا مالک آپ کے سر پہ کھڑا ہو اور آپ کو دیکھ رہا ہو تو کس طرح کام کریں؟ کتنی توجہ، کتنے انہماک کے ساتھ. یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بڑے ایک انہماک کے ساتھ، بڑے خوشی و خضوع رقت کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں. اور پہلا درجہ کوئی اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ ہمیں شاہدین میں شامل کر لے، ان لوگوں میں جن کی گواہی پختہ، جن کا ایمان پکا. گویا وہ ہر چیز کی گواہی اس طرح دے رہے ہیں گویا اس چیز کو دیکھا ہوا. رسول کو مانتے ہیں گویا رسول کو دیکھا ہوا، اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کو دیکھا ہوا، جنت کو مانتے ہیں گویا جنت کو دیکھا ہوا، جہنم کو مانتے ہیں گویا جہنم کو دیکھا ہوا. ان کا میزان پر، پل صراط پر، حوض کوثر پر ایمان ہے گویا ان سب کو دیکھا ہوا. تو ایمان کتنا پختہ ہوگا. تو شاہدین میں شامل کر لیں ان لوگوں میں جو تیری گواہی دیتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، گویا انہوں نے مشاہدہ کر رکھا ہے. اس مشاہدے میں یقین ہوگا. یہ حق الیقین ہے. دیکھ کر قبول کر لینا، دیکھ کر مان لے. یعنی ہمارے ایمان کو اتنا پختہ کر دے، اتنا پکا اور مضبوط کر دے کہ گویا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو مشاہدہ کر کے ایمان لائیں، ہر چیز دیکھ کر قبول کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں شامل کر. اس میں کیا طلب ہے ان کے؟ اس میں ایک ہی طلب ہے، اور وہ ہے یقین کامل کی. یقین کامل کی. جاؤ جا کر سوچو یہ یقین ہم کو حاصل ہے جو اس قوم کا وزیر ہے، جو اس قوم کے عقیدے، اس کو یقین کہا جا سکتا. یقین کی بنیاد ایک ہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کی وحی. بس اس کے سوا ہر چیز شک کی شک ہے. تو سوچو بیٹھ کر، اپنے عقیدوں کا جائزہ لو. ہم خالص کتاب و سنت کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے ہیں. ہمیں شاہدین میں شامل کر لیں ان لوگوں میں جن کو اتنا پختہ ایمان ہو، اتنا قوی عقیدہ ہو کہ گویا وہ دیکھ کر ہر چیز کو ماننے والے، دیکھ کر ایمان لانے والے. تو دیکھ کر ایمان لانے والا عقیدہ، ان کا ایمان بڑا ٹھوس ہوگا، بڑا پختہ ہوگا. ہمیں شاہدین میں ڈال دے، مشاہدین میں ڈال دے، ان لوگوں میں جو مشاہدہ کر کے ایمان لانے والے، ان کو یقین حاصل ہوگا، کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، یقین ہوگا. قبر میں فرشتوں کا سوال ہوگا ہر مردہ سے. 3 سوال: من ربک من نبیک ما دینک. تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ 2 طرح کی پارٹیاں ہوں گی، کچھ صحیح جواب دیں گے، کچھ غلط جواب دیں گے. ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین الاسلام. میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا دین اسلام. فرشتے ایک اور بات پوچھیں گے کہ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ یہ عقیدہ تم نے کہاں سے لی؟ کہیں گے جان رسول بالبینات، ہمارے پاس اللہ کا رسول آیا دلائل لے کر، اللہ کی وحی لے کر. تو آمنا بھی، ہم نے پر ایمان لائے، واتبعنا، اور اس کی اتباع کی. یہ وجہ اس جواب کی.
اتباع خالص، نبی علیہ السلام کی خالص پیروی، بس بلا شرکت غیر۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ عدل یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، آباش تو یقین پر تھا، یہ یقین ہے، اسی یقین پر تو مرا، اسی یقین پر اٹھے گا قیامت کے دن، تو یقین پر تھا۔ یہ یقین ہے جس کی اساس وحی الہی، واتبعنا الرسول، حواریین کی دعا، ہم نے رسول کی اتباع کی، اس پر ایمان لایا، اس کی پیروی کی، یہ یقین ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین میں ڈال دے، یہ یقین ہے۔ شاباش مل رہی، جنت کے بستر حاضر ہو گئے، جنت کے لباس پہنا دیے گئے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی، اب قیامت تک کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں، ہر روز جو تبدیل ہوگا انعامات بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ آخرت اس میں تو پھر کیا ہی کہنا۔ دوسری پارٹی کو مر ربک، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، کس کا نام نہیں، وہ تو صبح کسی درگاہ پہ جھکتا، شام کسی درگاہ پہ جھکتا، کس کا نام نہیں؟ یہ تو بہت سے ارباب تھے، اس کی مت مار دی گئی، کس کا نام نہیں؟ ہاں لا ادری۔ کلمہ تعجب ہے کہ سوال تو آسان ہے، جواب نہیں جانتا۔ من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ کس کا نام ہے؟ میرے سامنے 20 نظام تھے، فلاں کو سن لو، فلاں کو مان لو، فلاں کو مان لو، فلاں کو، شخصیتوں کے نام اور جناب مختلف نام، کس کا نام لو؟ اللہ مت مار دے گا۔ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سوال تو آسان، نبی کون ہے؟ دنیا میں عشق رسول کے دعوے تھے، قصیدے تھے، نعتیں تھی، میلاد تھے، اب اس کا نام کیوں نہیں آ رہا زبان پر؟ نہیں، اللہ نام نہیں آنے دے گا تمہارے اس گندے عقیدے کی بنا پر۔ عقیدہ صاف نہیں تھا، دین کیا اسلام؟ جواب نہیں ہے۔ ہاں لا ادری، سوال تو آسان ہے، مگر کس دین کا نام لے؟ 20 ثقافتیں تھیں، 20 کلچر تھے، 20 نظام تھے، اور تم بڑے تماشبین تھے، فلاں کو سنو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو پڑھو۔ حالانکہ دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، صرف قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو، اور اس کو سمجھو سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں، سچا دین۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ گرزیں ان کے ہاتھ میں ہوں گی، ایک ضرب لگائیں گے، حدیث میں تو وہ ضرب اگر پہاڑ پہ لگائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ گرز ماریں گے اس کو۔ الشک کن، تو شک پر تھا، وعلیہ مت، اسی شک پر تو مرا، وعلیہ تبعث یوم القیامہ، اسی شک پر تو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ اور شک کی شک، عذاب ہی عذاب ہے۔ تو آج فاکتبنا مع الشاہدین کے تقاضے پر غور کرو، ہمیں شاہدین میں ڈال دے، ان بندوں میں جن کا یقین اتنا زیادہ، اتنا پختہ ہے کہ گویا وہ ہر چیز کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ یہ حواریین کی دعا شرعی وسیلے کے ساتھ، بڑی اس میں حکمتیں، بڑی اس میں معانی اور بڑی اعتقادی اس میں خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ منہج عطا فرما دے، منہج خالص، دین خالص، توحید خالص، اتباع خالص، ہر چیز خالص اللہ عطا فرما دے، کیونکہ حواری کا معنی الناصر الخالص، خالص مدد کرنے والا، کسی مفاد کے بغیر اور کسی طلب کے بغیر، دین کا سچا حمایتی ہو، سچا قبول کرنے والا اور سچا ماننے والا، جیسے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ اتنا جذبہ، اتنی طاقت اور قوت۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر 12 سال کے تھے، نبی علیہ السلام کے انتقال کے وقت 10 سال کے تھے۔ پھر جنگیں ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، جناب عمر بن خطاب کے دور میں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاتے گھوڑے پر سوار کر کے، ان کے الگ گھوڑا ہوتا، 12 سال کا بچہ، 11 سال 13 سال کا بچہ گھوڑے پر ساتھ لے جاتے، ایک بندہ کرائے پر لیتے اس کی حفاظت کے لیے۔ کیا جذبہ جہاد! اپنے بیٹے کو چھونک دیتے، بندہ ساتھ کیوں لیتے؟ اس پر جہاد ابھی فرض نہیں ہوا، مگر جہاد کس کو ٹریننگ دے رہا ہوں، یہ لوگ جذبات میں آگے گھس جائے، ابھی نہ تجربہ کار ہے تو بندہ ساتھ مقابلہ کرتے، اس کو آگے نہ بڑھنے دینا، صفوں میں رکھنا، جہاد کی صفوں میں اس کو سارا منظر دیکھنے دینا،
صحابہ کا قتال دیکھنے دینا، اس میں جوان مردی آئے، شجاعت آئے، لیکن آگے بڑھے تو روک دینا تاکہ کسی دشمن کا لقمہ نہ بن جائے. یہ خروسیت، جذبہ جہاد. 12 سال کا بچے سے کتنا پیار ہوتا لیکن نہیں، سچے حواری تھے نبی اسلام کے. اللہ پاک توفیق دے ہمیں سچی اتباع کی اور توحید خالص، توحید کامل کی. جب تک زندگی ہے عقیدہ توحید، نبی کی اطاعت، نبی کی محبت قائم رہے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.